السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 78۔ میرا خیال تھا کہ محفوظ کہانی نفیس کے بل بوتے پر اس کی یہ ٹھاٹ پاٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید اس کی دولت مند دوست کی عنایتیں بھی شامل ہوں گی، آخر وہ اس کی فلم میں خرچہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے نہ جانے کہاں کہاں اخراجات ہو رہے ہوں گے۔ میں اسٹوڈیو پہنچا تو نصیر نواز کی گاڑی بھی کھڑی نظر آئی۔ میں گاڑی پارک کر کے اپنے آفس میں چلا گیا، لیکن ایک کمرہ میرے لیے مخصوص تھا۔ میں اس میں جانے کی بجائے آفاق کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، سر میں آپ سے ہی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے مقابل شلوار قمیض میں ایک اڈیر عمر شخص بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سانولے چہرے پر موٹی موٹی مونچھوں کی موجودگی کے باوجود چہرے پر بولا پن سا تھا۔ آفاق اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ عبدالواحد ایکٹر سپلائر ہیں۔ میں نے اس خیال سے اسے بلوایا تھا کہ شاید آپ براہ راست اس سے بات کرنا پسند کریں۔ تعارف ہونے پر عبدالواحد نے دوبارہ مجھے سلام کیا اور کچھ زیادہ ہی انکساری سے جھکتے ہوئے مسافہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اکثر بیشتر معصومیت چہرے سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اب تک جس شخص نے بھی بات کی تھی اسے ایک اچھا آدمی ہی قرار دیا تھا، اور وہ چہرے میرے سے حقیقتاً اچھا آدمی ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آفاق کے مقابل بیٹھ گیا۔ آفاق کے سامنے فلم کا اسکرپٹ رکھا ہوا تھا اور اس نے ایک طرف کھسکا دیا اور یوں میز پر قدرے جھک گیا جیسے کوئی اہم کانفرنس شروع ہونے والی ہو۔ تم تو بہت سنجیدہ ہو گئے آفاق، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں یہاں کوئی میٹنگ طلب کرنے ہرگز نہیں آیا، میں تو ایک کام سے اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ سوچا ذرا دفتر میں بھی جھانکتا چلوں، ہو سکے تو اچھی سی کافی پلاؤ۔ آفاق نے انٹر کال پر لڑکی کو کافی بھجوانے کی ہدایت کی۔ وہ ریسیور رکھ چکا تو میں نے عبدالواحد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ مقتولہ نشا کے بارے میں کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو آپ بھی کوئی خاص بات نہیں بتا سکتے۔ ہاں جناب، یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ جب وہ زندہ تھی اور اس سے واسطہ رہتا تھا تو کبھی اسے خریدنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ بالکل کھلی کتاب لگتی تھی وہ، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی اور اپنی چھوٹی موٹی باتیں بھی سب کو بتا دینے والی۔ لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ صحیح معنوں میں ہم تو اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں جانتے تھے۔ نشا کے بارے میں کم و بیش یہی بات اس کی روم میٹ ملکہ نے کہی تھی۔ عبدالواحد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، در حقیقت اسی وجہ سے میں زیادہ پریشان ہوں۔ کون اس بات پر یقین کرے گا کہ جن لوگوں سے 24 گھنٹے نشا کا واسطہ پڑتا تھا وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے لہجے سے واقعی پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں اس بات پر یقین کر چکا ہوں عبدالواحد، میں نے نرمی سے کہا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کا اعتبار کھوتے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کا یقین ہی نہیں کرتا، ہر کوئی دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے اور ہر ایک کو دوسرے کی بات میں ہیرا پھیری نظر آتی ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے جی، آپ نے میرے دل کی کہہ دی، عبدالواحد جلدی سے بولا۔ ایسے میں ان لوگوں پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے جو سچ بول کر زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ایک لمحے کی توقع سے وہ بولا، ہمارے پیشے کو یا ہم کو کچھ زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا سر جی۔ ایکسٹرا گرلز کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جناب دکھ سکھ ہمارے بھی دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، ہمارے ہاں بھی اچھی قدریں، اچھے جذبے، چھوٹی بڑی ضرورتیں، سب کچھ دوسروں ہی کی طرح ہے۔ ہم بھی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے چکر میں صبح شام سرگرم رہتے ہیں۔ اس نے بے چینی سے آرام دہ کرسی پر پہلو بدلا۔ اب اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ نشا بہت اچھی لڑکی تھی تو کوئی یقین نہیں کرتا، کم سے کم دل میں یقین نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا جی کہ وہ پارسا تھی، بہت بولی تھی، اس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا،
उसे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी कोई अच्छा हो सकता है ना। दलदल में फंसे हुए लोग भी तो अच्छे हो सकते हैं ना। ये मेरा नज़रिया है, आप चाहे इससे मुतमिन हो या ना हो। वो अब पहले की तरह अटक अटक कर नहीं बोल रहा था। जज्बात से इसके लफ्ज़ों में रवानी आ गई थी। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मुझे निशा से बगैर किसी गर्ज़ के हमदर्दी थी तो कोई यकीन नहीं करेगा। लोग समझते हैं जी कि हमारे माहौल में तो अच्छे जज्बे जज ही नहीं सकते। मैं अब इस उम्र में इससे क्या गर्ज रखता जी। बड़े बड़े बच्चे हैं, 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में धक्के खाते हुए। बहुत कुछ देख लिया है जी, बहुत कुछ बरत लिया है। अब दिल बुझ सा गया है। बस वो लड़की अच्छी लगती थी, इसके लिए दिल में शफ़क़त सी थी। इसकी मदद करने को जी चाहता था, लेकिन सच्ची बात है हम जैसे लोग किसी की क्या मदद कर सकते हैं। मुख्तसर के इसके बारे में आप जानते कुछ नहीं थे, मैंने धीमे लहजे में कहा। जी हाँ, अब यही सोचकर तो हैरत होती है। इसने बेयकीनी से सर हिलाया। हालांकि हमारा ज़्यादातर वास्ता लड़कियों से बस एक्टिंग ही हद तक ही रहता है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर लड़कियों के पूरे शजरा नस्ब से वाकिफ़ होते हैं। कौन कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन है, कौन बाल बच्चेदार है और कौन छड़ी छांट, सब हमें ज़बानी याद होता है। लेकिन निशा के बारे में बस ये मालूम है कि वो पहले किसी हॉस्टल टैब मकान में रहती थी, फिर मलका के पास चली गई। वो यहीं स्टूडियो में मुझसे टकराई थी। एक दो मुलाकातों के बाद ही यूँ मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं काफ़ी अरसे से उसे जानता हूँ। इसने पहली मुलाकात में ही साफ बता दिया कि वो आई तो हीरोइन बनने के लिए थी, लेकिन इसने बहुत धक्के खा लिए हैं और अब वो एक्टर के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार है। इसके किसी से किसी ख़ास तल्लक का अंदाज़ा नहीं हुआ कभी आपको? मैंने बज़ाहिर सरसरी से लहजे में पूछा। जी नहीं, मैंने खुद इस पहलू पर बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका जी। वो कदरे बेबसी से सर हिलाते हुए बोला। वो हर एक से ही खास कर मिलती थी, लेकिन मैं नहीं कह सकता था कि वो किसी से इसका तल्लक ख़ास था या नहीं। वैसे एक बात मैंने चंद दिन पहले महसूस की थी, लेकिन शायद वो मेरा वहम ही हो। वो खामोश हो गया, फिर मेरे कुछ कहने से पहले खुद ही बोला। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो बार बार मुझे कुछ बताने या शायद मुझसे कुछ पूछने का इरादा बांधती हो और फिर तोड़ देती हो। मैं इन दिनों अपने कुछ चक्करों में परेशान था, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका और शायद इसलिए वो भी कहते कहते रह गई कि मैं तो पहले ही अपने चक्करों में फंसा हुआ हूँ। ये ख्याल शायद अब ज़िंदगी भर कांटे की तरह जहन में चुभता रहे कि अगर मैंने उसे कुरेदा होता, ज़रा इसरार किया होता तो शायद कोई काम की बात मालूम हो जाती। काफ़ी आ चुकी थी। काफ़ी पीने के दौरान बिल्कुल ही खामोशी छाई रही। हम तीनों ही गोया अपनी अपनी जगह ख्यालों में उलझे हुए थे। दफातन इंटरकॉम की बेल बजी। आफाक ने रिसीवर उठाकर बात सुनी, फिर माउथ पेस पर हाथ रखकर मुझसे मुखातब हुआ। सर, नसीर नवाज़ आया है, क्या इसे यहीं बुला लूँ? हाँ बुला लो, मैंने बुला तामल कहा। इसने हिदायत की और रिसीवर रख कर नीची आवाज़ में बोला। इससे पहले तो ये कभी यहाँ नहीं आया, आज कैसे आ गया? हर काम का कोई ना कोई पहला दिन होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुला और नसीर नवाज़ बा आवाज़ बुलंद सलाम करता हुआ अंदर आ गया। मैंने उठकर इसका इस्तकबाल किया और वो अब्दुल वाहिद ही की तरह झुक कर मुझसे मिला। हालांकि वो मुझे झुकने वाला आदमी दिखाई नहीं देता था। आपसे मिलने का काफ़ी दिनों से इश्तियाक था, वो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोला। गुज़िश्ता रात आपसे तारफ़ हुआ भी तो सही साहब के यहाँ पार्टी के दौरान हुआ, और फिर वो इस लड़की वाला नागवार वाक़या पेश आ गया। क्या नाम था इसका? इसने गोया अपनी यादाश्त का दरवाज़ा खटकाने के लिए कनपट्टी पर उंगली मारी। निशा, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। हाँ निशा, स्विमिंग पूल से इस बेचारी की लाश बरामद होने के बाद तो पार्टी तबाही हो गई। आपसे मज़ीद बातचीत का शरफ़ ही हासिल नहीं हो सका। अब पता चला कि आप स्टूडियो में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलकर न्याज़ हासिल कर लूँ। स्टूडियो में आपकी आमद भी एक ख़बर होती है। इसने मुसाफे के बाद अब तक मेरा हाथ थामा हुआ था। बस मोहब्बत है आपकी और दूसरे लोगों की, मैंने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। तशरीफ़ रखिए ना। वो दम से कुर्सी पर बैठ गया। बैठा क्या?
بلکہ دیر ہو گیا۔ پھر وہ بغیر کسی بات کے ہلکا سا کہکا لگا کر بولا، مجھ جیسے لوگوں کو تو آپ جیسے لوگوں سے ویسے بھی ملتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کب آپ لوگوں کی نظر کرم ہو اور کب آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ نظر کرم اور خدمت کا موقع؟ آفاق ہنسنے جیسے انداز میں بولا، آپ کی بات تو میں نہیں کر سکتا، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کم سے کم مجھ جیسے آدمیوں کے لیے تو تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ یاد ہے میں نے پچھلے سال تمہارے گھر کے کتنے چکر لگائے تھے، حالانکہ پروجیکٹ بھی میرے پاس تھا، صرف اسکرپٹ پلے کی بات تھی اور میں مکمل طور پر ہر چیز کے کریڈٹ پر تمہارا نام دینے کو تیار تھا۔ بس میرے پاس پیسے ذرا کم تھے، تمہارے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ آفاق نے اپنے لہجے میں زیادہ طنز جھلکنے نہیں دیا تھا، وہ کافی حد تک نرمی کے ساتھ ہی گویا کسی شخص کو محض کوئی بھولی بسری بات یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نصیر نواز ذرا بھی شرمندہ یا پریشان ہوئے بغیر ٹھہرے لہجے میں بولا، بات کرنے کا وقت تو میرے پاس اب بھی نہیں ہے میری جان، لیکن تم دراصل بات کو سمجھتے نہیں ہو، اسی لیے ہر تھوڑے عرصے بعد تم پر زوال آ جاتا ہے۔ بھائی اس وقت میں ہر چیز لکھ رہا تھا جس کے لیے مجھے پیسے مل رہے تھے، کوڑا کرکٹ لکھ رہا تھا میں، ہر ایک سے پیسے پکڑے ہوئے تھے میں نے، لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، چل سو چل کا زمانہ تھا، ہر ماجے گامے کے لیے سٹوری لکھ رہا تھا میں، میرے پاس واقعی وقت نہیں تھا۔ میں تم جیسے شریف آدمی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ایسی کیا بات تھی میری جان، 4 پیسے کم یا زیادہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب میں کم کام کرتا ہوں، صاف ستھرا کام کرتا ہوں، اسکرپٹ پر ٹائم لگاتا ہوں اور لمبے پیسے لیتا ہوں۔ اب میں چالو کام نہیں کرتا، خاص پارٹیوں کے لیے کرتا ہوں، اور خاص پارٹیاں ہی اصل میں میرا کام افورڈ کر سکتی ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اب میں خوشحال ہوں، اب میں آنکھیں بند کر کے سائن نہیں کرتا، اب تو صرف چودھری صاحب جیسے لوگوں کے لیے کام کرنے کا موڈ بنتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، وہ جب خاموش ہوتا تھا تو بڑا کم گو آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن میں نے اب پہلی مرتبہ اسے صحیح معنی میں بولتے سنا تو اندازہ ہوا کہ وہ زبردست الفاظ اور چرب زبان تھا۔ آفاق نے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھایا، بحث نہیں کی، بلکہ اس کے لیے کافی منگوائی۔ نصیر نواز نے عبدالواحد ایکٹر سپلائر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا، بلکہ وہ گویا اسے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ کافی آئی تو پیالی اٹھانے سے پہلے نصیر نواز نے اپنا دھوپ کا بیش قیمت اور نفیس چشمہ اتار دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور ان کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے، شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ سوتا بہت کم تھا۔ کچھ دیر فلموں کی کہانیوں کی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، زیادہ تر نصیر نواز کی بول رہا تھا۔ باتوں میں وہ سرسری سے لہجے میں بولا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس لڑکی کی موت میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مجھے گزشتہ رات آپ کے تاثرات سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کافی کی پیالی رکھ کر اپنے پیپ میں تمباکو بھرتے ہوئے بولا، لہجے میں بے پرواہی سی تھی۔ یہ تو بڑی افسوسناک اطلاع دی آپ نے کہ مجھے اب اپنے تاثرات پر قابو نہیں رہا۔ میں نے بدستور خوشگوار لہجے میں کہا، قابو تو یقیناً ہوگا، لیکن جناب ٹالنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر بے وجہ سا کہکا لگایا، اور پھر ہم تو رہتے ہی تاثرات کی دنیا میں ہیں، اسکرپٹ پر تاثرات بیچتے ہیں، تاثرات کی کمائی کھاتے ہیں۔ مصنوعی تاثرات کی؟ میں نے گویا تصدیق کی، جی ہاں، مصنوعی تاثرات کا کاروبار کرتے کرتے اصلی تاثرات کو دیکھنے اور پرکھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، وہ گویا کسی لڑکی کی موت کا نہیں بلکہ اس سے میری حسین ملاقات کا تذکرہ کر رہا ہو۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس لڑکی کی موت میں دلچسپی لے رہا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پچھلی رات تو محض شبہ ہوا تھا کہ آپ دلچسپی لیں گے، لیکن اب انہیں یہاں دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ اس نے پیپ سے عبدالواحد کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں نہیں، بہت پرانے ایکٹر سپلائر ہیں یہ اسٹوڈیو کے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک خوبصورت لائٹر سے پائپ کو شعلہ دیا۔ اسی لمحے عبدالواحد بھی بول اٹھا، شکر ہے نصیر نواز صاحب، آپ نے اس خادم کو بھی پہچان لیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا میں آپ کو نظر ہی نہیں آیا۔ بھائی میں نے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کو سلام کیا تھا، ان میں آپ بھی شامل تھے، نصیر نواز نے نرمی سے کہا۔ عبدالواحد چپ ہو گیا۔
ایک طویل کش لے کر نصیر نواز میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ بہرحال میرا اندازہ درست رہا نا؟ آپ اس لڑکی نائلہ کی موت میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ نائلہ نہیں، نشا، میں نے تصدیق کی۔ اور میں اس کی موت پر نہیں، اس کے قتل میں دلچسپی لے رہا ہوں نصیر نواز صاحب۔ اس کے چہرے پر دراصل فریاد رقم تھی، اور فریادی چہرے میرے لاشعور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن چودھری صاحب، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، کاروبار پھیلے ہوئے ہیں آپ کے، کتنی مصروفیت رہتی ہوگی آپ کو۔ آپ یہ ایسے چھوٹے موٹے معاملات میں پولیس والوں کی طرح تفتیش کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی، تجسس بھی، اور بے یقینی بھی، لیکن اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون سا جذبہ حقیقی تھا۔ میرا کاروبار مشینی انداز میں چل رہے ہیں، میں نے کہا۔ میں چاہوں تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے، اور نہ چاہوں تو 24 گھنٹے بھی مصروف رہ سکتا ہوں۔ خیر جی، آپ کا جذبہ لائق تجسس ہے۔ اس نے امریکیوں والے انداز میں کندھے اچکائے، پھر گویا موضوع بدلتے ہوئے بولا، کل آپ نے وہ بھی بڑا کمال کیا، ہمارے ہیرو صاحب کو ایک ہی گھونسے میں زمین چٹا دی۔ بے چارے کا روب تھا اسٹوڈیو میں، سچ مچ کا ٹارزن سمجھا جاتا تھا اسے۔ بہت بیوقوف سا آدمی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ بیوقوف نہیں ہے جناب، اس بیچارے کے اندازے غلط نکلے آپ کے بارے میں۔ نصیر نواز کے لہجے میں ایک بار پھر تجسس جھلک آئی۔ وہ مجھ سے متاثر ضرور تھا، لیکن اس کے اظہار میں خلوص نہیں تھا۔ وہ در حقیقت بڑی ہوشیاری سے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ پر خوشامد کا زہر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنا رویہ نرم ہی رکھا، میں اسے کوئی بھی اندازہ لگانے کا زیادہ موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ کافی ختم کر کے میں نے گھڑی دیکھی اور اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی لمحے آفاق کو انٹرکام پر اطلاع دی کہ فون ہے۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کار ریسیو کی۔ دوسری طرف ٹونی تھا۔ سر، اس سرخ کار کی نمبر پلیٹ جعلی تھی، اس نے اطلاع دی۔ غالباً وہ گاڑی چوری کی تھی۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں، انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ میرے آدمیوں کی کارکردگی تسلی بخش تھی، کم سے کم وقت میں وہ مطلوبہ معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ نصیر نواز کافی ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولا، مجھے اب اجازت دیجیے۔ پھر وہ آفاق کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت شیریں لہجے میں بولا، آفاق میری جان، تم جب بھی میری ضرورت محسوس کرو، صرف ایک فون کر کے مجھے بلا سکتے ہو۔ بڑے اسٹائل سے اس نے دھوپ کا چشمہ اٹھا کر ناک پر جماتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے آفاق سے پوچھا، تمہارے خیال میں نصیر کیسا آدمی ہے؟ میرا اس سے واسطہ کم ہی رہا ہے، میں اسے زیادہ سمجھ نہیں سکا۔ آفاق ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، تاہم میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو دنیا میں لاتعداد ترقی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے، بس اپنا کام نکالو، اس کے لیے ہر چیز سے قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارا سلیم سید بھی اسی کی درجے کا مصنف ہے، بلکہ اس کی بعض کہانیاں اس سے بھی بہتر رہی ہیں، اور اس نے اکثر بیشتر فلموں کو ایک نیا ٹیلنٹ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ شریف، سلجھا ہوا اور قیادت پسند آدمی ہے۔ اس لیے وہ اس جتنا دولت مند آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے اسٹائل سے مصنف لگتا ہے۔ نصیر نواز نہ جانے کیوں مجھے رائٹر نہیں لگتا، کوئی تیز تراز اور شاطر قسم کا بزنس مین لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری رائے اس کے لیے اچھی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر کبھی وہ مجھے آپ کے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے کارآمد نظر آیا تو میں اس کے پاس ضرور چلا جاؤں گا، کیونکہ یہاں میں آپ کے مفاد کی نگرانی کے لیے بیٹھا ہوں، ذاتی پسند اور ناپسند کو مقدم سمجھنے کے لیے نہیں۔ آفاق بلا تامل بولا، ایسی کوئی بات نہیں آفاق ڈیئر، میں نے نرمی سے کہا۔ میرے مفاد کے سلسلے میں تم اپنے آپ کو اتنا پابند ہرگز مت سمجھو، تمہیں اپنی پسند اور ناپسند کو بھی معقول حد تک اہمیت دینے کی آزادی ہے۔ آخر تم ایک معقول آدمی ہو، ظاہر ہے تمہاری ذاتی پسند اور ناپسند اتنی نامعقول تو نہیں ہو سکتی نا؟ شکریہ سر، یہ آپ کی مہربانی ہے، اور کشادلی بھی۔ آفاق کے لہجے میں حقیقی ممنونیت تھی۔ عبدالواحد اٹھتے ہوئے بولا، سر جی مجھے اب اجازت دیں، آپ سے مل کر طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ سر جی، بہت مدت بعد ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی ہے جس کا دل سونا ہے، سونا،
بھائی آج تو شاید میرے لیے اپنی تعریفیں سننے کا دن ہے، میں نے حقیقتاً تھوڑی سی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ عبدالواحد نہایت انکساری سے ایک بار پھر جھک کر ملا اور رخصت ہو گیا۔ آفاق نے بتایا کہ کچھ دیر بعد اسٹوڈیو ہی کے ایک فلور پر ہماری فلم کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میں چاہوں تو دیکھنے کے لیے رک سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی اور آفس سے نکل کھڑا ہوا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے پہلے انٹر کال پر کھانا کھایا، پھر اپنے آفس میں آن بیٹھا۔ چند لمحے دفتری کام نپٹانے کے بعد فرصت ہوئی تو میں نے وہ بٹن جیب سے نکالا جو ٹونی کے ہاتھوں مارے جانے والے اجنبی کے کوٹ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ ابھی میں ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے ہی لگا تھا کہ کمرے میں مکھی کی بنبناہٹ سے ملتی جلتی نہایت ہلکی سی آواز گونجنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر تصدیق کی خاطر دیکھا، ورنہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ آواز میرے ہاتھ میں موجود بٹن ہی سے ابھری ہے۔ کمرے میں کوئی مکھی موجود نہیں تھی۔ میں نے بٹن کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پچھلے حصے پر مجھے مسور کے دانے کے برابر ایک ننھا سا ابھار نظر آیا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ ناخن سے اسے ذرا دبایا تو وقفے سے ابھرنے والی معمولی سی بنبناہٹ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ تیز سرگوشی سے ملتی جلتی آواز ابھری۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ کسی کو مخاطب کیا جا رہا تھا، لیکن زبان میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں نے بٹن میز پر رکھ دیا اور خاموشی کے عالم میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے عین وسط میں سرخ رنگ کا جو ایک گول ڈبہ تھا، وہ در حقیقت نہایت ہی باریک قسم کی جالی تھی، جس کے سوراخ انسانی جلد کے مسام سے شاید ہی کچھ بڑے رہے ہوں۔ آواز زیادہ دیر جاری نہیں رہی، جلد ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے بٹن کو الٹ کر ایک بار پھر اس ننھے سے ابھار کو ناخن سے دبایا۔ وہ دوبارہ ذرا سا ابھر کر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ میں نے ایک بار پھر بٹن کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا۔ آخر کار مجھے اس کے کنارے پر وہ معمولی سی لکیر نظر آ گئی جو کسی جوڑ کی نشاندہی کرتی تھی۔ میں نے میز سے اپنی چابیوں کا پرس اٹھایا۔ اس میں چابیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی کئی کام کی چیزیں آویزاں تھیں۔ میں نے بلیڈ کی طرح تیز لیکن نہایت مضبوط ایک ننھے سے چاقو کے ذریعے تھوڑی سی کوشش کی اور آخر کار وہ بٹن ڈبیا کی طرح کھل گیا۔ اس کے اندر بال سے باریک تاریں اور خود بینی پرزوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ مائک، بیٹری بھی موجود تھی۔ میں نے اس کا بہت اچھی طرح جائزہ لیا۔ میری چھٹی حس نے ابتدا ہی میں مجھے احساس دلا دیا تھا کہ وہ محفظ کوڈ کا بٹن نہیں ہے، وہ بہت عمدہ قسم کا ٹرانسمیٹر تھا۔ ٹرانسمیٹر ہمارے پاس بھی تھے، لیکن اتنے نفیس اور اتنے چھوٹے ٹرانسمیٹر ہم آج تک بھی حاصل نہیں کر سکے تھے، حالانکہ رسائی ہماری بھی بہت دور دور تک تھی۔ چھوٹے ہونے کے باوجود اس کا دائرہ کار خاصا وسیع معلوم ہوتا تھا۔ میں ریوالونگ چیئر پر تقریباً نیم دراز ہو گیا اور میز پر رکھے ہوئے اس ٹرانسمیٹر کو یوں دیکھتا رہا جیسے ابھی اس میں سے کوئی مہذب اور شائستہ آواز ابھرے گی اور میری تمام الجھنیں چند لمحے میں دور کر دے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس ننھی سی ڈبیا نے میرے ذہن میں ان گنت سوالوں کا دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ الجھنوں کا ایک ہجوم پہلے ہی کھلا پڑا تھا۔ اس قسم کے ٹرانسمیٹر بہت متزم قسم کے لوگوں کے پاس ہی ہو سکتے تھے۔ وہ لوگ کون تھے اور کس چکر میں میرے پیچھے لگ چکے تھے یا آئندہ زیادہ زور و شور سے لگنے والے تھے؟ یہ کون سی زبان تھی جو میں نے چند لمحے پہلے ٹرانسمیٹر پر سنی تھی؟ وہ شخص کون تھا جس نے میرا تعاقب کیا تھا اور ٹونی کے ہاتھوں مارا گیا تھا؟ ایک تو یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا تھا کہ میں اس شخص کے بارے میں یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ ملکی تھا یا غیر ملکی۔ وہ پاکستانی بھی ہو سکتا تھا اور غیر ملکی بھی، کسی محفوظ قوم سے بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اس کی شخصیت کے ساتھ اس پرانی کار میں دیکھ کر زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب اس ٹرانسمیٹر کو دیکھنے اور اس پر ایک اجنبی زبان میں چند لفظ سننے کے بعد مجھے نہایت سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنا پڑ رہا تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے تشویش لاحق ہو چلی تھی۔ کسی سوال کا تو مجھے کوئی جواب نہ ملا، البتہ انٹر کام کے بیل نے مجھے چونکا دیا۔ دوسری طرف کیتھرین تھی۔ وہ خط و کتابت کے کچھ فائلیں ایک نظر دیکھنے کے لیے میرے پاس بھیجانا چاہتی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اگر سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تو تھوڑا سا دفتری کام ہی کر لیا جائے۔ دفتری کام میں الجھا تو پھر شام ہی ڈل گئی۔ گھر جا کے لباس تبدیل کر کے فریش ہو کر میں ایک بار پھر باہر نکلا
مجھے ایک پارٹی میں جانا تھا لیکن اس میں ابھی دیر تھی۔ میں نے سوچا راستے میں تاجا کو دیکھتا چلوں کہ میرے آدمیوں نے اس کی رہائش اور علاج کا کیا بندوبست کیا ہے اور اتنے عرصے میں اس کی حالت میں کتنی بہتری ہوئی ہے۔ اس صاف ستھری بلڈنگ کی دوسری منزل پر پہنچ کر میں نے مطلوبہ فلیٹ کی بیل بجائی۔ راہداری میں سناٹا تھا۔ یہ بلڈنگ زیادہ بڑی نہیں تھی، بس چند کشادہ اور آرام دہ فلیٹوں پر مشتمل تھی جن میں سفید پوش اور قدرے آسودہ حال لوگ آباد تھے۔ دروازہ اڈیر عمر کی ایک سنجیدہ صورت عورت نے کھولا۔ وہ صاف ستھری سوتی ساری میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک کر مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کو ہٹ گئی۔ معلوم نہیں کس طرح وہ مجھے پہچانتی تھی۔ آپ، میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا نام مہر النساء ہے صاحب، وہ میرا ان کہا سوال سمجھتے ہوئے بولی۔ ہم تاجا بیگم کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہمارے علاوہ ایک نرس بھی 2 گھنٹے کے لیے یہاں آتی ہے اور تیسرے چوتھے دن ڈاکٹر صاحبہ بھی تاجا بیگم کو دیکھنے آتے ہیں۔ بہت خوب، میں نے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تاجا ہے کہاں؟ اپنے بیڈ روم میں ہے صاحب، مہر النساء نامی اس آیا نے آگے بڑھ کر میری رہنمائی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک کمرے کے دروازے پر کھولے سے دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے بڑے مسرور سے لہجے میں بولی، تاجا بیگم دیکھیں تو کون آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ایک نہایت صاف ستھرا کمرہ تھا۔ آرائش میں سادگی تھی مگر وہاں ضرورت کی ہر معیاری چیز موجود تھی۔ صاف ستھرے بے داغ بستر پر تاجا نہایت آرام دہ ڈھیلے ڈالے لباس میں بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور فلمی رسالے اس کے سامنے کھلے پڑے تھے۔ وہ اس تاجا سے بہت مختلف تھی جسے میں نے کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی اس جھونپڑی میں غلیظ بستر پر بیماری کی حالت میں سسکتے ہانپتے دیکھا تھا۔ اس کے بال جو اس وقت گھاس پھوس کی طرح الجھے ہوئے تھے اب صاف ستھرے برش کیے ہوئے اور ریشم کی طرح چمکیلے نظر آ رہے تھے اور بڑی خوبصورتی سے اس کی کمر، کندھوں اور رخساروں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی گندمی رخسار جو اس وقت دس چکے تھے اور جن پر موت کی زردی نے قدم جما لیے تھے اب ان پر زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو مایوسی اور دھویں سے دھندلا چکی تھیں اب ان میں امیدیں اور بے امان جذبوں کے ستارے جلملا چکے تھے۔ اس کی جوانی کسی نہ کسی حد تک لوٹنے لگی تھی۔ بہت کم عرصے میں اس کی حالت میں خاصی بہتری آ گئی تھی۔ اس پر یقیناً بہت توجہ دی گئی تھی۔ بہت عمدگی سے اسے موت کی دہلیز سے واپس لایا گیا تھا۔ اسے اتنی بہتر حالت میں دیکھ کر میرا دل ایک عجیب بے نام سی خوشی سے بھر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں کچھ بھی نہ بول سکا۔ وہ بھی یکدم بے اختیار سی ہو کر بستر سے اٹھتے ہوئے بولی، افضل، میرے چندہ، میرے دوست، میرے محسن۔ الفاظ اس کے منہ سے صحیح طرح نہیں نکل رہے تھے۔ شاید اس کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کس لقب سے پکارے، مجھ سے کون سا رشتہ استوار کرے۔ وہ عمر میں مجھ سے صرف چند سال بڑی تھی اور در حقیقت ہمارے درمیان کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ وہ بس میرے گاؤں کی تھی اور میری یادوں کا ایک حصہ تھی، اور جب وہ خود لبے گور تھی تو میری جان بچانے کا سبب بن گئی تھی۔ یوں اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان گنت رشتے تھے۔ وہ کسی غیر مری دھارے میں بہتی ہوئی میرے قریب آئی تو میں نے کندھوں سے اسے تھام لیا۔ اس کے وجود سے پرفیوم کی بینی بینی خوشبو اٹھ رکھی تھی۔ وہ خوبصورت سے انداز میں مسکرائی تو اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھے۔ یہ دانت کچھ عرصہ پہلے تک گھٹیا سگریٹ کے دھوئیں سے پیلے ہو چکے تھے، اب ان کی وہ سفیدی اور چمک لوٹ آئی تھی جو میں اس زمانے میں دور دور سے دیکھا کرتا تھا جب اس پر شباب کی آمد تھی۔ میں اس وقت بچہ ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ اب بھی کمزور تھی، ابھی اسے بہت دیکھ بھال، بہت علاج معالجے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی بہرحال زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اس مصور کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا جس سے کسی خاص کوشش کے بغیر کوئی شاہکار تخلیق ہو گیا ہو۔ افضل، وہ دفاتن رو دینے والی سی آواز میں بولی، تو نے مجھے احسانوں کے ایک اونچے پہاڑ تلے دبا دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے تیرے احسانوں کا بدلہ اتاروں گی۔ میں نالی کا کیڑا بن چکی تھی، تو نے مجھے اٹھا کر اس جنت میں لا بٹھایا ہے۔ اس نے اپنے گرد و پیش کی طرف اشارہ کیا۔ میں مٹی کوڑے میں رہنے والی غریب دیہاتن، میں نے تو یہ چیزیں کبھی خواب میں بھی دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں تیرے لیے کیا کروں گی؟ میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گن، کوئی خوبی بھی نہیں ہے۔ میں تو بیکار روڑے پتھر کی طرح ہوں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں گلے میں
پھیل جانے والی نمکینی سی نگلتے ہوئے کہا، اگر تو نے آئندہ انسانوں کا ذکر کیا یا ان کے بدلے اتارنے کی بات کی تو میں تجھے اس کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، سچ مچ روڑے اور پتھروں کی طرح۔ میں نے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس پر ریشمی پردے پھیلے ہوئے تھے۔ خادمہ نے ایک بار پھر کمرے میں جھانکا اور کھنگال کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، صاحب میں آپ کے لیے کیا تیار کروں؟ چائے، کافی، ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، قطعی کچھ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں فی الحال صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں، کھڑے کھڑے بات کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجہ بیگم کے لیے انتظامات ٹھیک ہیں یا نہیں۔ یہ تو آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا صاحب۔ خادمہ نے تاجہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا اور خادمہ واپس چلی گئی۔ تاجہ آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بیچتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی، قسم سے مجھے صبح شام یہی وہم ہوتا رہتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ابھی آنکھ کھولوں گی اور سپنا ٹوٹ جائے گا۔ خدا نے چاہا تو یہ سپنا میری زندگی میں تو نہیں ٹوٹے گا، میں نے کہا۔ وہ یکدم آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، اللہ کرے میری زندگی بھی تجھے لگ جائے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تو صرف میرے لیے ہی یہ سب کچھ نہیں کر رہا بلکہ اور بھی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہوگا۔ ان سب کی دعائیں تیری زندگی کی حفاظت کریں گی، بہت لمبی عمر پائے گا تو، اور ہر دن تیرے لیے عروج ہی عروج لے کر آئے گا۔ میں نے بستر پر پھیلے ہوئے رسالوں کی طرف اشارہ کر کے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا، تاجہ خیر سے اب تو پڑھنے بھی لگی ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ان پڑھ ہوا کرتی تھی۔ پڑھ کہاں رہی ہوں، میں تو بس تصویریں دیکھ رہی تھی ٹی وی اور فلم ایکٹروں کی، اس نے سادگی سے کہا۔ اب جسم میں تھوڑی سی جان آ گئی ہے نا، اور کوئی کام ہے نہیں کرنے کے لیے، اس لیے ذرا بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ کبھی بالکونی میں بیٹھ کر آتی جاتی گاڑیاں دیکھتی ہوں، لوگوں کو دیکھتی ہوں، کبھی ٹی وی دیکھتی ہوں اور کبھی رسالے دیکھتی ہوں۔ کوئی کام جو نہیں ہے میرے ہاتھ، تو جیسے الادین کا چراغ لگ گیا ہے، ہر کام خود بخود ہو جاتا ہے، ہر چیز تیار ملتی ہے، جو مانگتی ہوں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے اسے یکدم کوئی خیال آیا، ناک سکیڑ کر بولی، ویسے میں اتنی زیادہ ان پڑھ بھی نہیں ہوں، تھوڑی بہت اردو تو پڑھ لیتی ہوں ذرا کوشش کر کے۔ گاؤں میں تیسری چوتھی جماعت تک تو سکول گئی ہوئی ہوں، بعد میں ابا نے کپاس چننے پر لگا دیا تھا۔ میں مسکراتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد وہ بولی، افضل تو مجھے کسی کام پر کیوں نہیں لگا دیتا؟ کوئی بھی ایسا کام جس میں میرا دھیان بٹا رہے، میں مصروف رہوں، ایسا کوئی کام جو میں کر سکوں۔ اب تو مجھ میں بڑی جان آ گئی ہے، ساری زندگی کام کاج کرتے گزری ہے نا، بیکار بیٹھنا مشکل لگتا ہے۔ ابھی تو کافی عرصہ تجھے اس طرح بیکار بیٹھنے کی سزا کاٹنی ہے، میں نے کہا۔ پھر جو تیرا جی چاہے کر لیا کرنا، ایک عمر پڑی ہے کام کرنے کو، اب میں چلتا ہوں۔ میں تجھے رکنے کو کہتی، وہ میرے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت کام ہوتے ہیں تجھے، بڑی مصروفیت ہوتی ہوگی، آج بھی پتہ نہیں میری خاطر کس طرح وقت نکال کر آیا ہو۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں اتنا بڑا یا اتنا مصروف آدمی بھی نہیں۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور اس ہاتھ میں زندگی کی حرارت لوٹ آئی تھی۔ میں بہت جلد دوبارہ تجھے دیکھنے آؤں گا، میں نے بیرونی دروازے پر رکتے ہوئے کہا۔ اس وقت تجھے اور بہتر ہونا چاہیے، تیری صحت اور اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا بھر کی دوائیں، پھل فروٹ، طاقت کی چیزیں تو کھا رہی ہوں، ڈاکٹر نے سرگٹ بھی چھڑا دی ہے میری، اب میں نے اچھا نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ وہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ میں اسے دروازے پر کھڑی چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسی وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہاں سے میں ہوٹل میں پہنچا، پارٹی ہوٹل میں تھی، وہاں میرا وقت اچھا گزرا۔ رات گئے واپسی ہوئی اور میں فوراً ہی شب خوابی کا لباس پہن کر بستر پر ڈیر ہو گیا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ تو تم نے اسے قتل کر دیا مسٹر چودھری، دوسری طرف سے بغیر کسی رسمی جملوں کے بغیر انگریزی میں کہا گیا۔ آواز بہت بھاری اور گونجتی تھی، مجھے اس میں خمار کی جھلک بھی محسوس نہیں ہوئی۔ بولنے والے کی زبان انگریزی معلوم نہیں ہوتی تھی اور وہ پاکستانی بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میری نیند یک لخت ختم ہو گئی اور میں بالکل چونکنا ہو گیا، لیکن میں نے اپنی آواز حتی الامکان نیند کے خمار سے بوجھل بناتے ہوئے انگریزی میں ہی جواب دیا، سوری، رانگ نمبر، یہاں کوئی قاتل، کوئی مقتول، کوئی مسٹر چودھری نہیں رہتا۔
شٹ اپ، گونجتی آواز نے مجھے ڈانٹا۔ یہ ایک قتل ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، شرط صرف یہی ہے کہ تم ہنی کی تلاش میں دلچسپی لینا بالکل چھوڑ دو۔ بھول جاؤ اسے، آئندہ تمہیں اس کے گھر کے آس پاس یا کہیں بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے، سمجھ گئے؟ ہنی سے اگر آپ کی مراد شہد ہے تو میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے سے اس میں دلچسپی نہیں لی، میں نے بدستور سادگی سے کہا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں فون بند کر کے تھوڑی دیر سو لوں، زیادہ شوخ بننے یا زیادہ اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں۔ گونجتی آواز میں ناگواری آ گئی۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو خود کو آج سے ہی مردہ سمجھنا شروع کر دو۔ بہت بہتر، میں نے سعادت مندی سے کہا، آپ کی تعریف۔ ریڈ ڈاٹ دوسری طرف سے جواب ملا، تو مسٹر ریڈ ڈاٹ، میں نے آپ کے حسب ہدایت اپنے آپ کو مردہ فرض کر لیا ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مردوں کو فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ریڈ ڈاٹ میرا نام نہیں ہے۔ وہ گھرگھرایا۔ تو پھر؟ میں نے سادگی سے پوچھا، لیکن دوسری طرف کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ ہلکی سی کلک کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا گیا۔ کئی لمحوں تک میں ریسیور کو گھورتا رہا۔ آخر کار مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس سے ٹون کی علاوہ کوئی آواز نہیں ابھرے گی۔ میں نے آہستگی سے اسے واپس رکھ دیا۔ بظاہر معمولی سے انداز میں شروع ہونے والے واقعات غمگین ہوتے جا رہے تھے۔ ہنی کے اغوا کے سلسلے میں سکوت کچھ ٹوٹا تو تھا، لیکن بات اور الجھ گئی تھی۔ اس شخص نے یہ تو بتا دیا تھا کہ ریڈ ڈاٹ اس کا نام یا افیت نہیں تھی، لیکن اگر یہ کسی تنظیم کا نام تھا تو اس کی نوعیت کس قسم کی تھی اور ہنی کو اغوا کرنے میں ان کی کیا غرض پوشیدہ تھی؟ ان باتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور کیا مجھے اس سلسلے میں دلچسپی لینے سے باز رکھنا ان کی نظر میں اتنا ضروری تھا؟ آخر کار میں نے ان سوالوں پر غور کرنے کی نسبت سو جانا بہتر سمجھا، چنانچہ سب کچھ ذہن سے جھٹک کر میں سو گیا۔ سوتے میں اگر اچانک آنکھ کھل جائے تو انسان کو فوری طور پر تو قطعی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر سویا ہے۔ سوتے سوتے اچانک ہی میری آنکھ کھلی تھی، جیسے اچانک کسی مشین کا سوئچ آن ہو جائے۔ وہ خص درندوں میں موجود ہوتی ہے جو نیند میں بھی انہیں خطرے سے خبردار کر دیتی ہے، اور کوئی کتنا ہی دبے قدموں ان کے قریب پہنچے وہ عموماً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ وہ خص کسی نہ کسی حد تک مجھ میں بھی موجود تھی۔ اس خص نے گویا مجھے سوتے میں اطلاع دی تھی کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میرے حواس یک لخت بیدار ہو گئے تھے، لیکن تب بھی کسی نہ کسی حد تک تاخیر ہو چکی تھی۔ نہایت ہلکی سی ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی، اور لائٹ بلب کی مدھم اور رنگین روشنی گویا مدھم ہو گئی۔ سب سے پہلے میری نظر سوئچ بورڈ ہی کے قریب کھڑے ہوئے شخص پر پڑی۔ وہ سیاہ پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی۔ وہ دراز قد اور نوجوان تھا، مگر عام سی جسامت کا مالک تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے کمر سے ایک چھوٹا سا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ جس وقت میری نظر اس سے ملی، اس کا ایک ہاتھ سوئچ بورڈ پر اور دوسرا ایک ریوالور کے دستے پر تھا، جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت نوجوان تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کمینگی اور گھٹیا پن کی جھلک تھی۔ طویل عرضہ بیڈ روم کے دو کونوں میں دوسرے دو آدمی بھی موجود تھے، جو بڑی ہوشیاری سے پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خود کار رائفلیں تھیں۔ وہ گہرے رنگ کی شلوار قمیضوں میں تھے، دونوں ہی بھاری بھرکم اور مضبوط تھے، اور دونوں ہی چھٹے ہوئے بدماش معلوم ہوتے تھے۔ ان کی شکلیں اور خلیے ملتے جلتے سے تھے۔ نمایاں فرق یہ تھا کہ ان میں سے ایک کی موٹی موٹی مونچھیں تھیں، جبکہ دوسرا کلین شیو تھا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی گرم کپڑا پہنا ہوا نہیں تھا۔ وہ دونوں قہر آلودہ نظروں سے مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے ان سے میری بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ پہلے ہی کی طرح بند تھا۔ کہیں کسی قسم کی توڑ پھوڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ میں ہمیشہ کی طرح کمرہ بند کر کے سویا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ تالا کھول کر یا کسی اور پرامن طریقے سے اسے ناکارہ بنا کر اندر آئے تھے۔ میں نے بظاہر ایک سرسری سی نظر ہی ڈالی تھی، لیکن تمام چیزوں کا مکمل جائزہ لے لیا تھا۔ میری حس نے حقیقتاً مجھے خاصی تاخیر سے خبردار کیا تھا۔ ان کے اندر آنے اور یوں پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہونے میں کچھ دیر تو لگی ہی ہوگی۔
شاید مجھ پر نیند کا غلبہ زیادہ تھا جو میں جلدی خبردار نہیں ہو سکا تھا۔ رائفل والے دونوں باری برکم آدمی پیشہ ور لڑاکے اور جرائم پیشہ معلوم ہوتے تھے۔ سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا ہوا نوجوان لڑائی جھگڑے میں زیادہ ماہر معلوم نہیں ہوتا تھا، تاہم ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مشتاقانہ تھی۔ شاید ریڈ ڈائٹ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہنی کی تلاش سے باز نہیں آؤں گا، اور انہوں نے فوراً ہی اپنی طاقت اور رسائی کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی گویا ایک ستم ظرفی ہی تھی کہ ادھر ادھر آتے جاتے وقت تو ٹونی اور شبیر شیخ یا کوئی نہ کوئی دوسرے دو آدمی میری حفاظت کے لیے سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے، لیکن میرے گھر کے جہاں مجھے ساری رات گزارنی ہوتی تھی حفاظتی انتظامات اتنے تسلی بخش نہیں تھے۔ ویسے عام حالات میں بھی کبھی اپنے گھر کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں فکر مند نہیں ہوا تھا۔ گھر میں 4 کتے تھے جو لون میں رات کو خاموشی سے ٹہلتے رہتے تھے۔ دن اور رات کے لیے الگ الگ چوکیدار تھے، دونوں ہی اپنی اپنی ڈیوٹی کے دوران گیٹ کا بھی خیال رکھتے تھے اور چار دیواری کے اندر کوٹھی کی اصل عمارت کے گرد چکر بھی لگاتے تھے۔ وہ دونوں بظاہر عام سے چوکیدار ہی معلوم ہوتے تھے، لیکن در حقیقت وہ گریلا فوجیوں سے کم نہیں تھے۔ مزید چند چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدبیریں بھی میں نے اختیار کر رکھی تھیں، اور میرے خیال میں اتنا ہی بندوبست کافی تھا۔ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی میں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا سر اس وقت خاصے اونچے تکیے پر تھا۔ میں نے کمبل ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن موٹی موٹی مونچھوں والا آٹومیٹک رائفل کو حرکت دیتے ہوئے بولا، بس بس لیٹے ہی رہو سیٹھ جی، ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ تمہاری آنکھ نہ کھلنے پائے تاکہ تمہاری موت تمہارے لیے کم سے کم تکلیف دہ ہو۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور اس میں برسوں کی نفرت بھی رچی ہوئی تھی۔ شاید یہ نفرت سب ہی دولت والوں کے خلاف تھی، اس لیے اس کے انداز میں مجھے زیادہ زہر رچا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کافی حد تک مجھے اس فلمی ہیرو کی طرح سیٹھ جی کہا تھا جو فلم کے آخری سین میں اس سیٹھ سے حساب کتاب برابر کرنے آیا ہو جس نے پوری فلم میں نہایت ہی گھٹیا قسم کے ویلن کا رول ادا کیا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، اگر تمہیں میرے آرام کا اتنا ہی خیال تھا تو تمہیں لائٹ آن نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ میری آنکھ نہ کھلتی۔ مجبوری تھی۔ وہ شفاقی سے زیر مونچھ مسکرایا۔ ہمیں شکل بھی اچھی طرح دیکھنی تھی۔ ہم غلط آدمی پر گولیاں ضائع کرنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو اندر آنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ میرے کتوں کو کیا ہوا؟ وہ ذرا بھی نہیں بھونکے۔ کتوں کا کیا ہے سیٹھ جی؟ مونچھوں والے نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ کتوں کو خاموش کرنے کے بہت سے نسخے ہیں ہمارے پاس، کیا تم نے ان کو مار دیا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مجھے اپنی کنپٹیوں پر غضب کی آتش فشاں کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ وہ کمال نسل کے انتہائی جان نثار قسم کے کتے تھے۔ ممکن ہے وہ بچ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ مر جائیں، مونچھوں والوں نے جواب دیا۔ کیا تم نے ان کو زہر دیا ہے؟ مگر وہ تو گھر والوں کے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاتے، راستے میں پڑی ہوئی بھی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس بہت سے نسخے ہیں، اور پھر کتے آخر کتے ہی ہوتے ہیں، غلطیاں تو انسانوں سے بھی ہوتی ہیں، وہ تو پھر جانور ہیں، مونچھوں والا بولا۔ اور چوکیدار، وہ بھی آرام سے سو رہا ہے۔ میرا بیڈ روم بلائی منظر پر تھا۔ میں نے مونچھوں والے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور تمہیں راستے میں تمام تالے کھولنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی؟ اس قسم کے کاموں کے لیے یہ جو ہمارا یار ساتھ تھا۔ مونچھوں والے نے گورے چٹے نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو ریوالور تھامے سوئچ بورڈ کے قریب کھڑا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حقیقتاً اعلیٰ درجے کا تالا کھولنے والا اور نقاب زن لگتا تھا۔ شاید یہ اس پیشے ہی کی وجہ تھی جو اس کی آنکھوں میں رچ بس گئی تھی۔ مونچھوں والا گویا اسے خراج تسلیم پیش کرتے ہوئے بولا، اس جیسا فنکار پورے ملک میں شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ تالے تو اس کی شکل دیکھ کر خود بخود کھل جاتے ہیں، دیسی ہوں یا ولایتی ہوں، چینی ہوں یا جاپانی ہو، چاہے کسی بھی قسم کے تالے ہوں۔ کلین شیپ شخص کے چہرے پر پہلی مرتبہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ اپنے ساتھی سے ملتے جلتے لہجے میں بولا، سیٹھ تم تو ہمیں اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی حیران پریشان ہو۔ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی انتظام نہیں ہے۔ ہم تینوں اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان جگہوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں چونٹی بھی اپنے شناخت کرائے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ مونچھوں والے نے ایک بار پھر ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس کے کہکے کی آواز کسی
دور مقام سے سنائی دینے والے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مشبہ تھی۔ وہ غالباً اپنے شکار کی زندگی کے آخری لمحات سے بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ رائفل کے ٹریگر پر اس کی انگلیوں کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں یوں بند کر لیں گویا مجھ میں موت کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن در حقیقت 2-4 سیکنڈ کی اس مہلت میں اپنی آنکھوں کو روشنی سے یکدم اندھیرے میں دیکھنے کے قابل بنا رکھا تھا۔ اندھیرے میں یوں تو میری نظر قابل رشک حد تک کام کرتی تھی، لیکن تیز روشنی سے یکدم اندھیرے میں فوری حرکت کرنے کے لیے تھوڑی سی پیش بندی ضروری تھی، خصوصاً جب کہ ذرا سا بھی غلط اندازہ جسم چھننی کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ میرا پاؤں گفتگو کے دوران غیر محسوس طور پر کھسکتا ہوا چوبی پٹی تک پہنچ چکا تھا اور وہاں ننھا سا ایک پش بٹن موجود تھا جو بظاہر چوبی پٹی ہی کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے پاؤں کے انگوٹھے کا دباؤ بڑھایا اور کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نائٹ بلب تک بجھ گیا۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدبیروں میں سے ایک تھی جو میں نے اپنے گھر میں قدم قدم پر اختیار کر رکھی تھیں۔ اندھیرا ہوتے ہی میں بیڈ سے قالین پر گر چکا تھا۔ کمرے میں درندوں کی گھرگھراہٹ پھر رائفلوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی گنوں کا رخ بیڈ کی طرف ہی رہا اور میں نے اسی نفسیاتی پہلو پر تکیہ کیا تھا۔ وہ یقیناً بری طرح نروس ہو گئے تھے۔ کمرے میں گپ اندھیرا ہو جانا ان کے شیڈول میں شامل نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے ٹارچ وغیرہ صرف تالا کھولنے والے نوجوان کے پاس ہوگی اور وہ غالباً اسے تھیلے میں رکھ چکا تھا جو اس کے کمر سے بندھا ہوا تھا۔ اسی تھیلے میں شاید اس کے ضروری اوزار تھے۔ فاصلے کے اعتبار سے بھی وہ مجھ سے نزدیک ترین تھا، اس لیے میں بیڈ سے لڑکھڑاتے ہی ایک لمحے میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ میں اندھیرے میں سب کچھ کم سے کم اس حد تک ضرور دیکھ رہا تھا جتنا شاید وہ نائٹ بلب کی روشنی میں دیکھ پاتے۔ تالا کھولنے والا نوجوان سب سے زیادہ نروس تھا۔ ٹارچ نکالنا تو درکنار، وہ ہاتھ میں موجود ریوالور کو بھی فوری طور پر استعمال نہیں کر پایا تھا۔ وہ اندھیرے میں اسے گمانے ہی لگا تھا کہ میں نے اس سے جا لیا۔ ایک بازو سے اس کی گردن دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی مروڑ کر میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے قالین پر گرنے دیا اور پھر اس نوجوان کو ہی اٹھا کر میں نے مونچھوں والے پر دے مارا جس نے اندھا دھند فائرنگ سے کمرے کا فرنیچر وغیرہ کافی حد تک تباہ کر دیا تھا۔ ان دونوں کے گرنے کی دمک کے ساتھ ان کی خوفزدہ گنگناہٹ سی ابھری اور ایک گن کم سے کم وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ اسی دوران میں کلین شیو شخص کی کلائی قابو میں کر کے اس کا سر دیوار سے ٹکرا چکا تھا۔ اسے بھی میں نے جوڈو کراٹے کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے ان دونوں پر اچھال دیا جو کمرے کے دوسرے کونے میں ڈیر تھے اور اٹھ ہی رہے تھے۔ مونچھوں والوں کے ہاتھ سے گن ایک لمحے کے لیے چھوٹ چکی تھی مگر وہ فوراً ہی اسے دوبارہ تلاش کر چکا تھا، لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسی لمحے کلین شیو شخص پہاڑ کی طرح ان دونوں پر جا گرا اور وہ تینوں ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے۔ میں نے انہیں اس لیے یکجا کیا تھا کہ اس طرح ان پر قابو پا لینا میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ کلین شیو شخص کی گن میرے ہاتھ میں آ چکی تھی لیکن میں انہیں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ایک لمحے میں تینوں کا قصہ پاک ہو سکتا تھا۔ تاہم میں انہیں محفوظ گن کے اشارے سے بھی حکم دینا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں تھوڑی سی سزا دینا بھی میرے خیال میں ضروری تھی۔ میں نے گن کو نال کی طرف سے پکڑ کر ان کی ٹھکائی شروع کر دی۔ وہ تینوں ایک دوسرے پر ڈیر تھے اور میں انہیں اٹھنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ رائفل کا بٹ ان کے جسموں کے مختلف حصوں پر برس رہا تھا، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ ان میں سے کسی کی بھی کھوپڑی یا کوئی دوسری ہڈی فریکچر نہ ہونے پائے، یعنی میں ہاتھ ہلکا ہی رکھا ہوا تھا۔ باری برکم بدماشوں کے حلق سے تو گھرگھراہٹ امیز گٹی گٹی سی چیخیں ہی برآمد ہو رہی تھیں، لیکن تالا کھولنے والے نوجوان نے خاصا زور و شور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحے چیخو پکار کے بعد وہ تو باقاعدہ رونے لگا اور رحم کی فریاد کرنے لگا، معافیا مانگنے لگا۔ اس وقت تک دونوں بدماشوں نے بھی اٹھنے اور کسی طرح صورتحال کا مقابلہ کرنے کی جدوجہد ترک کر دی تھی کیونکہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی اپنا دفاع کرنے یا وار سے بچنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ سزا ان کا مقدر ہو چکی ہے اور جو انہیں برداشت کرنی پڑے گی۔
آخر کار میں نے محسوس کیا کہ اب ان میں آسانی سے اٹھنے کی سکت نہیں رہی، یا اب وہ کم سے کم مجھ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تب میں نے ہاتھ روک لیا، میں نے رائفل پھینک دی اور تالا کھولنے والے نوجوان کا ریوالور اٹھا لیا۔ دونوں رائفلوں میں نے پاؤں سے بیڈ کے نیچے کھسکا دی اور صرف ریوالور ایک ہاتھ میں رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بیڈ کی چوبی پٹی میں چھپا ہوا پش بٹن دبا دیا۔ کمرہ دوبارہ مانور ہو گیا۔ میں فائر سے ہونے والی تباہی پر ایک نظر ڈالے بغیر نہ رہ سکا، لیکن تباہی میرے توقع سے کم ہی ہوئی تھی۔ انہیں زیادہ گولیاں برسانے کی مہلت نہیں ملی تھی، پھر بھی میٹرس ادھر کر رہ گئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ والی دیوار کا کھڑکی سے نیچے کا پلستر ادھر کر رہ گیا تھا۔ وہ خاصے بڑے حصے میں گڑے ہی گڑے پڑ گئے تھے، لیکن ان تینوں کی حالت دیکھ کر میری کوفت کچھ کم ہو گئی۔ ان کے چہروں سے وہ رغبت اور اذیت پسندی غائب ہو چکی تھی۔ ان کی جگہ ان کے چہروں پر اب خوف اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تالا کھولنے والے نوجوان تو باقاعدہ سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون اور آنسوؤں سے تر تھا۔ ان کی آنکھوں میں کافی حد تک بے یقینی بھی تھی۔ شاید ان کی اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس طرح آنن فانن کس طرح پاسا پلٹ سکتا ہے۔ حقیقتاً پاسا تو چند ہی سیکنڈ میں پلٹ چکا تھا، زیادہ دیر تو ان کی پٹائی میں ہی لگی تھی۔ میں نے بیڈ کے ایک قدرے محفوظ کنارے پر بیٹھے ہوئے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا، کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ تینوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوجوان کی سسکیاں کمرے میں ابھرتی رہیں۔ مجھے اٹھ کر ایک بار پھر ان کے قریب جانا پڑا۔ سب سے آگے مونچھوں والا ڈھیر تھا۔ میں نے اسے مونچھوں ہی سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ اس نے اون کی آواز کے ساتھ جھکنا چاہا، لیکن اس کی مونچھیں میری مٹھی میں تھیں۔ وہ جھک نہیں سکا۔ اس کے دونوں ہاتھ آزاد بھی تھے اور بظاہر سلامت بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے انہیں کام میں لانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وقتی طور پر ان کی قوت اور جرأت ختم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن زبان کھولنے کے لیے وہ ابھی تیار نہیں تھے۔ قوت برداشت ان میں یقیناً کافی تھی، مار پیٹ سہنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ان کے کس بل تو ڈھیلے ہو چکے تھے، لیکن ان کے جسم برحال مضبوط تھے۔ ایک ڈیٹھ روح موجود تھی ان میں، اور میں ان پر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کے دونوں ساتھیوں پر دھکیل دیا اور اس کے پسلیوں میں ٹھوک کر رسید کی۔ وہ اکڑ کر رہ گیا۔ میں نے ریوالور سے اس کے دل کا نشانہ لیتے ہوئے پوچھا، تم ریڈ ڈاٹ کے آدمی ہو؟ اس نے خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کراہنے کے انداز میں پوچھا، وہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ مجھے اس کے اندازے میں بے ساختگی سی محسوس ہوئی۔ شاید وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا، لیکن سردست میں اتنا پریقین نہیں تھا۔ میں واپس بیڈ کے کونے پر آ بیٹھا، ریوالور ایک ہاتھ میں رکھتے ہوئے۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے دیوار گیر انٹرکام کا ریسیور ہک سے اتارا اور اس ہاتھ کی انگلی سے ایک نمبر کا بٹن دبایا۔ نظر میری ان تینوں پر ہی تھی۔ وہ خواہ کتنے ہی نڈال تھے، لیکن ان کی طرف سے بے پرواہ نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ دوسری بار بیل بجنے پر دوسری طرف سے میرے سرون کوارٹر میں ریسیور اٹھایا گیا اور رشید کی قدرے غنودگی زدہ سی آواز سنائی دی۔ رشید ایک دیانتدار اور محنتی نوجوان تھا۔ میرے گھر کے تمام معاملات کی نگرانی اور ہر چیز کا انتظام اسی کے ذمہ تھا۔ رشید، میں نے ہموار لہجے میں کہا، لیکن وہ اعلیٰ بصرت 4 بجے کے قریب میری آواز سن کر یکدم گویا چکنا ہو گیا۔ اس کی آواز سے غنودگی اور نیند کا خمار غائب ہو گیا۔ یس سر، وہ بولا۔ رات کو جاگنا اور گھر کی حفاظت کرنا اس کی یا دوسرے گھریلو نوکروں کی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے فی الحال یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ان کے سوتے ہوئے گھر میں کیا کچھ ہوتے رہ گیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں رات کے اس پہر زحمت دوں، لیکن مجبوری تھی۔ سردی میں وہ اپنے اپنے کمروں کے دروازے کھڑکیاں بند کیے بستروں میں دب کے خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے۔ میں نے معذرت خواہ سے لہجے میں کہا، رشید، تمہیں خود بھی زحمت کرنی پڑے گی اور نیک محمد اور بالے وغیرہ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ ڈرائیور اور مالی وغیرہ تھے۔ خیریت سر، کیا میں اوپر آؤں؟ وہ گویا اور زیادہ چکنا ہو گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم بس لان پر چاروں کتوں کو اور چوکیدار کو دیکھو۔ اگر ان کی حالت زیادہ تشویشناک ہو تو کتوں کو ڈاکٹر فاروق کے پاس لے جاؤ۔
وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اس کا کلینک اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ اسے گھر جا کر جگا لینا، میرا نام لینا، وہ فوراً کتوں کا معائنہ کر لے گا۔ چوکیدار کو کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال میں جہاں بھی لے جانا ضروری محسوس ہو وہاں لے جاؤ۔ تم اور بلا ایک گاڑی میں کتوں کو لے جاؤ، نیک محمد اور پرویز دوسری گاڑی میں چوکیدار کو لے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ فکر ہی نہ کریں سر۔ اس نے غیر ضروری سوالات میں وقت ضائع نہیں کیا اور خود ہی سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ تینوں اب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف اور خوف کی پرچھائیاں کچھ مدھم پڑ گئی تھیں اور ان کی جگہ ذہنی کشمکش کا عکس جھلکنے لگا تھا۔ شاید وہ اس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اب ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، اب بھی وقت ہے، تم چاہو تو بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ اگر تم سچ بتا دو گے تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں جانے دوں گا۔ وہ بس شکست ہو درندوں کی طرح میری طرف ایک اٹک دیکھتے رہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ انکار نہ اقرار، شاید انہیں میری وعدے کا بھی اعتبار نہیں آیا تھا۔ میرا ریوالور والا ہاتھ اس سائڈ ٹیبل پر ٹکا ہوا تھا جس پر ٹیلی فون رکھا تھا۔ غنیمت تھا کہ ٹیلی فون سیٹ گولیوں کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کندھے اور کان کے درمیان پھنسایا اور پھر اس ہاتھ سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسی لمحے میں نے ان کی آنکھوں میں قدرے اطمینان کی لہر برتتے دیکھی۔ آنکھیں گھر کی بیٹی ہوتی ہیں، لنکا ڈالتی ہیں، بشرطے کسی کو آنکھیں پڑھنے کا فن آتا ہو۔ تم لوگ شاید اس لیے اطمینان محسوس کر رہے ہو کہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں، اور یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ پولیس کے چکروں سے تو تم نبڑ ہی لوگے، میں نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد کہا۔ دوسری طرف بیل بجنے لگی تھی۔ وہ اب بھی خاموش رہے۔ ایک لمحے کی توقع سے میں نے کہا، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پولیس کو نہیں بلا رہا ہوں۔ اسی دوران دوسری طرف ریسیور اٹھایا جا چکا تھا۔ ریسیور جولی نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی آواز میں نیند کے خمار کی ہلکی سی جھلک تھی۔ میں عام طور پر اسے اس کی اصلی نام سے ہی مخاطب کرتا تھا، لیکن اس وقت میں نے ان تینوں بدماشوں کے سامنے اسے اس کی پہچان سے ہی مخاطب کرنا بہتر سمجھا۔ مس ٹرپ، تمہیں ذمت تو ہوگی، لیکن فوری طور پر یہاں آ کر 3 پارسل اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حفیظ خان کو بھی ساتھ لے آنا، وہ پارسل لوڈ کرنے میں تمہارا ہاتھ بٹائے گا۔ اوکے سر، میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، جولی نے جواب دیا۔ اس کی آواز سے غنودگی یک لخت غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ تینوں اب بھی ایک اٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار مونچھوں والا کراہنے کے سے انداز میں بولا، سیٹھ صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں، اس کی باری عقل فوں رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس کا معافی طلب کرنا اس مکاری کا مظاہرہ تھا۔ دلی طور پر نہ تو اس نے شکست تسلیم کی تھی اور نہ ہی وہ اپنے عمل پر شرمندہ تھا۔ انہیں اگر دوبارہ موقع ملتا تو وہ اس بار بھی مجھ پر حملہ کرنے کی قسمت آزمائی کرنے سے ہرگز باز نہ رہتے۔ تو تم بہت ہی بودے بدماش نکلے یار، میں نے ریوالور دھیرے دھیرے حرکت دیتے ہوئے کہا۔ ذرا سی مار پڑی تو معافی مانگنے لگے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے صاحب۔ کلین شیپ بدماش نے اپنے ساتھی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ غلطی کی ہی کیوں تھی، میں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیے۔ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے لیے جولی کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، اب تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ جولی 10 منٹ میں تو نہیں، البتہ 15 منٹ میں پہنچ گئی۔ وہ مردانہ سلیپنگ سوٹ میں تھی۔ اس کے تراش شدہ چمکیلے بال کندھوں پر لہرا رہے تھے اور سانولے چہرے پر کولڈ کریم کی معمولی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی بڑا غضب ڈال رہی تھیں۔ گلابی ڈوروں کی موجودگی میں تو یہ آنکھیں قاتل آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ جولی کی سانولی شخصیت میں بڑی کشش تھی، لیکن آنکھیں تو اس کی شخصیت کا نمایاں ترین حصہ تھیں۔ حفیظ خان اس کے ساتھ تھا۔ وہ باروب آدمی تھا، سر پر سفید گول ٹوپی رکھتا تھا، عام طور پر بڑی نفیس قسم کی شلوار قمیض میں رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت گہری بلکہ اداسی امیز سنجیدگی طاری رہتی تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ کوئی بہت ہی سنجیدہ قسم کا استاد یا سوشل ورکر نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مارشل آرٹ میں ماہر اور ہر قسم کے ہتھیاروں کے استعمال میں یکجا ہے۔ وہ بہت کم گو اور قدرے سست سا آدمی نظر آتا تھا، لیکن جب وہ ایکشن میں ہوتا تو اس کے جسم میں بجلیاں بری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ تاہم اپنی تمام تر سخاوتوں کے باوجود وہ ٹونی یا شبیر شاہ کے مقابلے کا آدمی نہیں تھا۔
اور نہ ہی میرے کراچی والے پروجیکٹ کے انچارج شفیق شاہ کی برابری کر سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ بھی میرے تنظیم کے اہم آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ زیادہ تر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر ہی رہتا تھا، جو ایک طرح سے میرا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھی۔ وہ جولی کے ساتھ ضروری معاملات سنبھالتا تھا۔ جولی نے بظاہر بے پرواہی سے تینوں بدماشوں کا جائزہ لیا۔ سرسری سے لہجے میں بولی، لگتا ہے گھر میں خاصی گڑبڑ ہوئی ہے، آپ پر حملہ ہوا تھا۔ میں نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ میری نظر ان تینوں پر تھی۔ وہ میرے حکم کے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تالا توڑنے والے نوجوان تو اب بھی کرا رکھا تھا، لیکن دونوں بدماش ہو چکے تھے۔ وہ بہرحال سخت جان تھے۔ انہوں نے پہلے جولی کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا، لیکن پھر شاید جسم میں اٹھتی ہوئی لہروں نے انہیں احساس دلایا کہ صورتحال کچھ ایسی خوبصورت بھی نہیں کہ وہ اس ساملی سلونی عورت کو دیکھ کر محفوظ ہو سکیں، جس کے خدوخال ڈھیلے ڈالے مردانہ سلیپنگ سوٹ میں بھی دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کا باعث بن رہے تھے، اور جو وہ 2-3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کالج گرل دکھائی دیتی تھی۔ حفیظ خان کو تو انہوں نے شاید کوئی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ انہیں غالباً بالکل بے زر نظر آیا تھا۔ جولی کو بلائے جانے کا مقصد ہی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ ہیں تینوں پارسل، جولی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گویا مجھ سے رسمی تصدیق چاہی۔ میں نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلانے پر اکتا کیا۔ جولی نہایت دوستانہ لہجہ میں اس سے مخاطب ہوئی، تم لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ پشت پر کر لو، مجھے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھنے ہیں۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، ذرا ماچس دینا، مجھے سگریٹ سلگانی ہے۔ وہ ان کے قریب بھی جا پہنچی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بہرحال ایک عورت تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیلون کی ڈوری کا لچھا تھا جو اس نے حفیظ خان سے لیا تھا۔ حفیظ خان کے پاس ان کے ہونٹوں پر چپکانے کے لیے ٹیپ وغیرہ بھی موجود تھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ اس طرح ساکت کھڑے رہے تو ان کے ہاتھوں پاؤں باندھے ہی جائیں گے۔ انہوں نے اپنی تمام تر شکستہ حالی کے باوجود غالباً جان پر کھیل کر ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ غالباً صرف مونچھوں والوں کا تھا، لیکن ان کے درمیان گویا ایک طرح کا ذہنی رابطہ چل رہا تھا، اور اسے دونوں ساتھیوں کا ساتھ حاصل تھا۔ طریقہ بھی اس نے اپنی دانش میں صورتحال کے مطابق موضوع اختیار کیا تھا، لیکن اس بد نصیب کو شاید ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے ہے۔ کسی نے ان بیچاروں کو مکمل معلومات کیے بغیر آگے دھکیل دیا تھا، اور کسی کو ہمارے بارے میں معلومات ہو بھی کس طرح سکتی تھی۔ جولی جو ہی ان کے قریب پہنچی، مونچھوں والے نے اپنی تمام تر جسمانی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے ڈال بنانے کی کوشش کی تاکہ مجھے فائر کرنے سے باز رکھا جا سکے، لیکن اس بیچارے کی یہ حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ جولی کے بازو تو اس کے ہاتھوں میں کیا آنے تھے، اس کے اپنے دونوں بازو نہ جانے کیوں کر ہوا میں بلند ہوئے، اور دوسرے ہی لمحے جولی نے بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر الٹی کک اس کی ٹھوڑی پر رسید کی۔ اس کا کلین شیو ساتھی جو اس کے آڑ لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے نیچے دب گیا۔ اسی دوران تالا توڑنے والے نوجوان اس توقع پر کہ مونچھوں والوں کی کوشش کامیاب ہوگی خود بھی بڑی ہمت کر چکا تھا، یعنی اس نے حفیظ خان کو آسان شکار سمجھتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بڑے عجیب انداز میں کلا بازی کھا کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ حفیظ خان نے اسی دوران اپنے صرف ایک بازو کو خاص انداز میں حرکت دی تھی، اور اس کی اداسی امیز سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں دم بہت سے اپنی اپنی جگہ پڑے چند لمحے تک آنکھیں پٹ پٹاتے رہے۔ شاید ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، تاہم اس حد تک وہ ضرور سمجھدار ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو مزید آزمانے کی کوشش نہیں کی، اور ایک ہی کوشش سے سبق پکڑ لیا، ورنہ جولی اور حفیظ خان کے ہاتھوں ان کی مزید درگت بنتی، اور ان میں جو تھوڑا بہت دم خم رہ گیا تھا وہ بھی نکل جاتا۔ جولی نے مونچھوں والے کو گریباں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ اس نے تب بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جولی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اس سے پہلے اسے زندگی میں کبھی اس قسم کی عورت سے پالا نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی اسے ایسے توقع رہی ہو۔ جولی نے اسے زیادہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کا موقع نہیں دیا، اور دوسرے جھٹکے سے اسے
اسے پہیوں والے ڈرم کی طرح گھما کر اس کا منہ دیوار کی طرف کر دیا۔ جولی صرف دو پیج میں ہی ماہر نہیں تھی، وہ حیرت انگیز طور پر طاقتور بھی تھی۔ حفیظ خان اس کی مدد کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے کلین شیپ بدماش کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ تقریباً دے ہی مارا۔ چند سیکنڈ میں ان کے ہاتھ پشت پر بندھے جا چکے تھے۔ انہیں یوں قابو میں دیکھ کر تالا کھولنے والے نوجوان نے تو خود ہی سعادت مندی سے ہاتھ باندھ لیے۔ ان کی صرف ہاتھ ہی نہیں، پاؤں بھی باندھ دیے گئے اور انہیں کلین پر اوندا لٹکا کر ان کے ہونٹوں پر مضبوطی سے ٹیپ بھی چپکا دی گئی، آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ پارسل تیار ہے سر، جولی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ، میں نے ریوالور سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں آج سکون سے سونا چاہتا تھا، کم بختوں نے میری نیند خراب کر دی۔ سر، ان کا بنانا کیا ہے؟ جیم، جیلی، آملیٹ یا ٹماٹر کیچپ؟ جولی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اصل میں ان سے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں کس نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر یہ نہ بتائیں تو پھر ان کا جو دل چاہے بنا دینا اور جو کچھ بھی بنے اسے راوی میں بہا دینا، میں نے نیم بیزاری سے کہا۔ حفیظ خان نے انہیں باری باری نیچے اپنی ویگن میں پہنچانے کے لیے سب سے پہلے مونچھوں والوں کو کندھے پر اٹھایا۔ جولی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، واہ بچوں، کیا عیش ہیں تمہارے بھی، ہوش میں ہونے کے باوجود کندھے پر سوار ہو کر جا رہے ہو۔ آخر وہ سب رخصت ہو چکے تو میں بلائی منزل پر ہی دوسرے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ میرا خاص کمرہ تھا، میرا گوشہ تنہائی۔ جب میں بہت اداس ہوتا تھا تو اس کمرے میں آ کر پناہ لیتا تھا اور اس وقت تک یہیں رہتا تھا جب تک میری اداسی اور ڈپریشن دور نہیں ہو جاتا۔ بعض لوگ اداسی اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے پرہجوم اور ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں رنگا رنگ دلچسپیاں موجود ہوں، لیکن میری اداسی اور ڈپریشن تنہائی میں ہی دور ہوتا تھا۔ تاہم اس قسم کا دورہ مجھ پر شاد و نادر ہی پڑتا تھا، اور آج تو میں یہاں محفوظ سونے کی غرض سے آیا تھا۔ چند لمحے تک گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے میں نے اپنا معمولی سا اعصابی ارتعاش دور کیا اور پھر سب کچھ ذہن سے جھٹک کر سو گیا۔ دوسرے روز دن چڑھے تک میں سوتا ہی رہا۔ آخر کار 10 بجے کے قریب اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر میں نیچے ڈائننگ روم میں پہنچا تو خانسامے نے میرے پوچھنے سے پہلے ہی بتایا، کتوں کو بچا لیا گیا ہے صاحب، جلدی خبر ہوگی ورنہ ان کا بچنا مشکل تھا۔ ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ چوکیدار بھی ہوش میں آ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں داخل ہے۔ اس کے سر پر شدید گن کے دستے سے یا کسی اور بھاری اور ٹھوس چیز سے ضرب لگائی گئی تھی۔ خاصی زوردار چوٹ تھی، لیکن اب خطرے والی کوئی بات نہیں، خدا کا شکر ہے، میں نے زیر لب کہا۔ کتوں کو غالباً زہر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، لان پر باہر سے زہر آلودہ گوشت کے ٹکڑے پھینکے گئے تھے اور ان پر ایک ایسی دوا سی لگائی گئی تھی جس کی بو کی وجہ سے کوئی بھی کتا ان ٹکڑوں پر منہ مارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر خانسامہ میرے لیے ناشتے کے برتن سجاتے ہوئے بولا، بہرحال رشید نے سب کچھ سنبھال لیا صاحب، ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ بہت خوب، میں نے اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد اخبار کی طرف متوجہ ہوا۔ سیاسی خبروں اور جرم کی دیگر خبروں کے ساتھ اندر کے صفحے پر تقریباً سبھی اخبارات میں غیر نمایاں انداز میں نشا عرف بیبی کے قتل کی مختصر سی خبر موجود تھی۔ 2 اخباروں میں اس کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر مردہ حالت میں ہی لی گئی تھی۔ تصویر میں اس کا پہچانا جانا بھی مشکل تھا۔ شاید خبر ریلیز کرنے والے نے اس کے کمرے میں جا کر چیک نہیں کیا تھا جہاں نشا رہتی تھی۔ اس کی زندگی کے دوران کی کوئی تصویر اخبارات میں نہیں تھی تاکہ اس کے اگر کوئی ورثہ موجود تھے تو انہیں پہچان لیتے، کیونکہ خبر میں یہ اپیل بھی موجود تھی کہ اگر اس کے وارث موجود ہوں تو پولیس سے رابطہ قائم کرنے، ورنہ 2 دن بعد لاوارث قرار دے کر دفن کر دی جائے گی۔ خبر میں ایک سطر ایسی بھی تھی جس کا مجھ پر رد و عمل کیا ہوا تھا معلوم نہیں، صدمہ پہنچا تھا، حیرت ہوئی تھی یا بس دل خراب سا ہوا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ کافی دیر تک میں ساکت بیٹھا رہا۔ اس سطر میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نشا امید سے تھی، گو اس کے ماں بننے کا وقت بہت دور تھا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ جو روایتی انداز
چند لفظوں میں بیان کر دی گئی تھی۔ میں نے اس نوخیر اور معصوم صورت لڑکی کی زندگی بھرپور رنگینیاں تصویریں بھی دیکھی تھیں اور بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ مردہ حالت میں بھی دیکھی تھی۔ ایک بار پھر چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے وقتی طور پر اسے ذرا ہٹانے کے لیے دوبارہ اخبارات کے ورق گردانی شروع کر دی۔ کسی اخبار میں کہیں کسی ایسی لاش کی دستیابی کا ذکر نہیں جسے میں اس عجیب سے شخص کی لاش سمجھ سکتا جو ٹونی کے ہاتھوں باغ میں مارا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی لاش شاید اب پولیس کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہوگی، لیکن ابھی اس کی خبر رپورٹروں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کل کی اخبار میں اس سلسلے میں کوئی خبر نظر آنے کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ اس کا خیال آیا تو میں ایک بار پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لایا جو کوٹ کے بٹن میں فٹ تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر دوبارہ اسے کھول کر بیٹھ گیا، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کوئی پیغام موجود نہیں تھا۔ کل دوپہر صرف ایک بار اس پر سگنل موصول ہونے کے بعد سے ٹرانسمیٹر خاموش ہی رہا تھا۔ حالانکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس اس ساکت کے اور بھی ٹرانسمیٹر رہے ہوں، لیکن شاید ہر ایک کے پاس مختلف ہوں، یا پھر اس قسم کے ہی ہوں، یا تبدیل کرنے کی گنجائش موجود تھی اور انہوں نے اب اس کو تبدیل کر لی ہو۔ تبدیل کرنے کا نظام مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ٹرانسمیٹر کا تفصیلی آپریشن کرنے کے لیے نہایت بریک بینی قسم کے اوزاروں کی ضرورت تھی جو فی الحال میرے پاس موجود نہیں تھے۔ میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس میں چھوٹا سا جو سرخ نشان موجود تھا، غالباً یہی ریڈ ڈاٹ تنظیم کا شناختی نشان تھا۔ ٹرانسمیٹر کو میں نے دوبارہ جیب میں رکھ لیا اور فون اپنی طرف کھسکایا۔ نشا والی خبر اب بھی میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی۔ گلبرگ تھانے کا نمبر ملایا اور ASI شریف کو فون پر بلوایا۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے کہا، سہیل صاحب، آپ نے مجھے کل صحیح صبح نشا کی امید سے ہونے والی بات نہیں بتائی تھی۔ بتاتا کیسے جناب، اس وقت تک تو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے مخصوص جھٹکے دار لہجے میں بولا، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ تو چکی تھی، لیکن وہ انسپکٹر صاحب کی میز پر پڑی تھی۔ انہوں نے پڑھی تھی نہ میں نے۔ آپ سے بات ہونے کی کچھ دیر بعد میں نے پڑھی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی لڑکیوں کے بارے میں ایسی ہی باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تو معلوم ہونے سے رہا کہ وہ بڑی پارسا پاک باز خاتونیں تھیں۔ خیر چھوڑیے، میں نے کہا، یہ بتائیں تفتیش کچھ آگے بڑھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود میں نے اس لڑکی کی روم میٹ ملکہ بی بی سے اور اس ایکٹر سپلائر کا کیا نام ہے اس کا، شاید عبدالواحد سے بیان لے لیا ہے۔ دونوں ہی شریف لگتے ہیں اور میرا خیال ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے۔ بہرحال میں نے احتیاطاً دونوں پر تھوڑا سا روب شوب ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے ہی ان دونوں سے مل چکے ہیں۔ آپ بہت تیز جا رہے ہیں، لیکن خیر ہماری بھی تفتیش اپنے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ مقتولہ کا سامان وغیرہ میں نے اپنی تجویز میں لے لیا ہے۔ فلمی دنیا کے 2-4 اور لوگوں کے نام پتے میں نے نوٹ کیے ہیں جن سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، کچھ نہ کچھ ضرور پتہ چل جائے گا۔ شریف سیال جس کام کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کیس کی اصل تفتیشی افسر انسپکٹر صاحب تھے، لیکن انہوں نے خود ہی یہ کیس میرے سپرد کر دیا ہے۔ آج صبح اس سلسلے میں ایک صاحب کا فون بھی آیا تھا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کیس کی تفتیش کون کر رہا ہے۔ انسپکٹر صاحب نے میرا نام ہی لیا اور فون مجھے پکڑا کر خود ضلع کچہری چلے گئے۔ اچانک وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں اس کے منہ سے کوئی غیر ضروری بات نکل گئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، تاہم میں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں پوچھا، فون کس نے کیا تھا؟ وہ صرف ایک لمحے خاموش رہا، پھر ذرا نیچی آواز میں بولا، ابھی بتاتا ہوں۔ پھر اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر کسی کو مخاطب کیا، اللہ دیتے تو یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل جا کے ہیڈ مقرر صاحب کے پاس بیٹھ کر گائے کسائی والے کیس کی رپورٹ تیار کرا کر فائل مکمل کر، آج مجسٹریٹ صاحب کو پیش کرنی ہے۔
غالباً وقفہ میسر آ جانے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے سوچا آپ کو بتا ہی دوں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور ویسے بھی ہمارے درمیان باہمی تعاون کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ فون تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی آیا تھا۔ بولنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن آواز سے وہ بہت غمزدہ لگ رہا تھا، شاید بہت دیر روتا بھی رہا ہو۔ مجھ سے جب اس کا رابطہ قائم ہوا تو اس نے پہلے اچھی طرح تصدیق کی کہ قتل کی تفتیش میں ہی کر رہا ہوں۔ پھر وہ التجا کے سے انداز میں کہنے لگا، بھائی صاحب، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ باقی ہر کام کو بھول کر اس کیس کی تفتیش پوری سرگرمی سے کریں اور ہر حال میں قاتل کو کافی کردار تک پہنچائیں۔ میں آپ کی محنت کے اعتراف میں ایک بڑی رقم انعام کے طور پر آپ کے لیے بھجواؤں گا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہوگا اور یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی۔ لگتا ہے اس آدمی نے اخبار پڑھتے ہی فون کیا تھا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کتنی رقم انعام میں بھجوائے گا؟ میں نے دفعات پوچھا تھا جناب، بس یوں ہی غیر سنجیدگی سے ہی پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ کم سے کم 2 لاکھ، اور اگر میں قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے میں کامیاب رہا تو اس کے بعد مزید انعام بھی بھجوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر دل میں گدگدی تو ضرور ہوئی، لیکن ظاہر ہے اس قسم کی باتوں پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اگر میں اس آدمی کی بات کو سچ بھی سمجھ لوں تو سمجھے کہ قاتل کے پکڑے جانے کے بعد اس کا کام تو نکل ہی گیا، اور کام نکل جانے کے بعد کون کسی کو پوچھتا ہے؟ اس قسم کی باتیں مذاق ہی ہو سکتی ہیں جی۔ ویسے بھی میں لالچ میں پڑنا نہیں چاہتا، مجھے تو بہرحال اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہی ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہی ہے۔ قاتل کو تلاش کرنا میرا تو فرض ہی ہے جناب۔ ظاہر ہے آپ نے یہ جاننے کی کوشش تو کی ہوگی کہ وہ کون تھا؟ میں نے کوریدا۔ کیوں نہیں جناب، میں نے اسے بہت پوچھا کہ وہ کون ہے، مقتولہ سے اس کا کیا رشتہ ہے، اور وہ آ کر مقتولہ کی لاش کیوں نہیں لے جاتا، لیکن وہ اس بات پر اڑا رہا کہ مقتولہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے وہ لاش وغیرہ لینے نہیں آ سکتا، وہ تو بس انسانی ہمدردی کی بنا پر مجھے وہ پیشکش کر رہا تھا۔ اس لیے تو جناب مجھے یہ بات زیادہ کھوکھلی لگی اور میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ ویسے باتوں میں میں نے اس شخص کو آپ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ میرے بارے میں کیا بتا دیا تھا؟ میں نے قدرے خیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب جو ہمارے بڑے کرم فرما ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ قاتل کو عبرتناک سزا ملے، اور وہ بھی محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں، شریف سیال نے بتایا۔ پھر اس کا رد و عمل کیا تھا؟ یہ بات اس نے بڑی دلچسپی سے سنی اور مجھ سے آپ کا فون نمبر بھی لے لیا، شاید وہ آپ کو بھی انعام کی پیشکش کرے۔ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر فوراً ہی کھنگار کر گلا صاف کرنے لگا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات بتائی آپ نے سیال صاحب، لیکن افسوس کہ اس سے بھی نہ تو قاتل کی تلاش میں کوئی مدد مل سکتی ہے اور نہ نشا کی اصلیت پر کوئی روشنی پڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں جناب یہ بات تو ہے، اس نے تسلیم کیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں آپ سے کوئی بات چھپا نہیں رہا، دونوں طرح کی باتیں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، یعنی میرا آپ سے تعاون جاری ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں سیال صاحب۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سے چھوٹے بڑے ایسے افسران میرے کرم فرما ہیں جو دل کے بڑے اچھے اور نہایت انسان دوست ہیں، میں ان کا بڑا قدردان ہوں۔ انسانی بھلائی کے کاموں اور ظالموں اور بدماشوں کو سبق آموز انجام تک پہنچانے میں وہ قانون سے ہٹ کر بھی خاموشی سے میری مدد کرتے ہیں، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ مہربانی ہے جناب آپ کی، وہ خوش دلی سے بولا۔ لوگ کہتے ہیں پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، لیکن ہم نے تو جناب اچھے آدمیوں کو ہمیشہ دوست رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تکلیف اور کیجیے گا سیال صاحب، میں نے کہا، اگر پرسوں تک بھی نشا کا کوئی وارث لاش لینے نہ آیا تو آپ کوشش کیجیے گا اس کی تکفین بہت اچھے اور موزوں طریقے سے ہو جائے، کوئی کمی نہ رہے، ہر کام باعزت طریقے سے ہو۔ اخراجات کے لیے میں رقم اپنے آدمی کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ لاوارث بھی تھی تو اس کی لاش لاوارثوں کی طرح دفن نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہو جائے گا، شریف سیال نے کہا، اور میں نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر میں نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر پہلے میں ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں پہنچا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔